بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ ناظرین، ان دعاؤں کے ساتھ آج پھر آپ کے ساتھ ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں پر بھی گھروں میں، ہاسپٹلس میں، راج باغوں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، یعنی کہ جہاں جہاں پر بھی اللہ کے کائنات کی امت بندے، رب العالمین کے جو بندے ہیں اور حضور کی امت جو ہے، جہاں جہاں پر پریشان حال اور بیمار ہے، اللہ رب العالمین ان کو شفائے کلی اور شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور یقیناً میرے ملک پاکستان پر وقت کڑا گزر رہا ہے۔ کورونا جیسی بیماری سے ہم بچ رہے ہیں، لڑ نہیں رہے، کیونکہ ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں بچنا ہے۔ اور بچنا کس طریقے سے ہے؟ دعاؤں کے ساتھ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یقیناً رب العالمین جتنی وبائیں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، جتنی تکلیفات ہیں، یقیناً اللہ رب العالمین نے ہم پر بھیجی ہیں، اور یقیناً جب ہم استغفار کریں گے، دعا کریں گے، تو اللہ رب العالمین نے بھی انشاءاللہ وہ ہم سے دور فرما دینی ہے۔ آج میرے پروگرام میں ایک شخصیت جو میرے ساتھ تشریف فرما ہے، جن کو میں نے مدعو کیا ہے امن و امان کے حوالے سے۔ یقیناً محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے، اور میں نے اس شخصیت کو، ملتان کی جانی پہچانی شخصیت جناب محمد زاہد بلال قریشی، آپ ممبر ڈسٹرکٹ امن کمیٹی ملتان بھی ہیں اور متحدہ مجلس عمل کے آپ چیئرمین بھی ہیں، اور بہت ساری تنظیمات ہیں جن کے آپ چیف آرگنائزر بھی ہیں، تحریک صوبہ ملتان کی، اور بھی بہت ساری ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے بھائی زاہد بلال اور آپ کی فیملی کو، آپ کے والدین کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے ازواج اور آپ کی اولاد کو اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے، آپ کا تعارف تو ہو گیا، آپ کو ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ زاہد بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی خیر و عافیت ہے؟ جی اللہ کا شکر۔ یہ فرمائیں کہ آج کل جیسے کہ تیاریاں ہو رہی ہیں محرم الحرام کی، تو یہ فرمائیں کہ ملتان میں جو محرم کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں محترم سید ارشاد گیلانی صاحب آپ کا اور آپ کے چینل این نیوز ایچ ڈی کا انتہائی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا اپنے خیالات کے اظہار کا۔ تو ملتان شہر کے حوالے سے، ملتان شہر ایک مذہبی اہمیت کا حامل شہر ہے، اور اس میں الحمدللہ کچھ عرصے سے یہ پنجاب بھر میں امن کے حوالے سے ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر جو امن کمیٹی ہے، پیس کمیٹی ہے، یہاں پہ جو انتظامیہ ہے، وہ ملتان کے حوالے سے 2013 کے بعد سے اب تک الحمدللہ ملتان پنجاب بھر میں امن کے حوالے سے اول قرار پاتا ہے، اور اس میں اس کی کاوشیں ہیں، اور اس کی مطلب ہے جو ہمارے کمیٹی ہے اس کی آپس میں جو محبت، پیار اور ہم آہنگی ہے، اس کا الحمدللہ اس کا میں کردار ہے۔ جی بہت شکریہ۔ دوسرا یہ فرمائیں کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا جیسی بیماری سے ہم بچ رہے ہیں، کیونکہ بعض مرتبہ کہا جاتا ہے، میں اس لیے اس لفظ سے بچتا ہوں کہ ہم لڑ رہے ہیں۔ بھائی ہم لڑ نہیں سکتے، کیوں کہ تمام بیماریاں اللہ رب العالمین نے ہی ہم پر نازل فرمائی ہیں، بھیجی ہیں۔ ہم اللہ سے نہیں لڑ سکتے، ہم بیماریوں سے نہیں لڑ سکتے، ہم بچ سکتے ہیں۔ زاہد بھائی تو آپ فرمائیں کہ اس وقت جو زاہد بھائی یہ بتائیں کہ جو کورونا جیسی بیماری 2 سال سے ہم پر وارد ہے، یہ فرمائیں کہ اس وقت ملکی حالات پر کچھ آپ کی گہری نظر ہے، تو آپ فرمائیں کہ کیسے حالات گزر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں 90s میں جو ایک دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس دہشت گردی کے بعد ہماری مذہبی ایکٹیویٹیز، خصوصاً جو مذہبی طبقہ تھا، وہ انتہائی اس کا نشانہ رہا ہے، اور پاکستان کی ہر طرح کا طبقہ، معاشیت اس کا جو ہے نشانہ رہی ہے، اور ہم نے ایک بڑا امتحان کا وقت گزارا ہے۔ 20 سال ہم نبردآزما اس سے رہے ہیں، دہشت گردی سے، اور آج الحمدللہ ہماری جو یہاں پہ ادارے ہیں سیکورٹی کے،
ان لوگوں کی محنتوں سے، ان کی کاوشوں سے پاکستان ایک پرامن ملک بن چکا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو کرونا کی وبا ہے، جب یہ آئی ہے تو اس سے جو اس طریقے سے پورے دنیا لپیٹ میں آئی ہے، اسی طرح پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آیا ہے۔ لیکن پاکستان کے جو وسائل ہیں، پاکستان کے جو حالات ہیں، اس کے مطابق وہ اس سے نبرد آزما رہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں الحمدللہ جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اس سے پاکستان اور بے شمار ملکوں سے بہتر جو ہے اس نے طریقہ کا مطلب رہا کہ اس سے اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا پاکستان کے لوگوں کو، عوام کو۔ تو جو ایس او پیز حکومت نے وضع کیے تھے، اس پر عمل درآمد کرنے کی وجہ سے، اور جو پاکستانی عوام کا شعور ہے جو اس کے اوپر عمل درآمد کیا گیا جس طریقے سے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو محرم الحرام کے حوالے سے بھی میں یہ عرض کرتا چلوں گا کہ جو یہاں پر تقریبات ہوتی ہیں وہ 28 ذی الحج سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، 28 ذی الحج سے؟ جی۔ تو اس کے بعد یہ تقریبات کا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل چلتا ہے، یعنی 10 محرم جو ہے عاشور کا دن سے کے بعد بھی جو ہے کچھ تقریبات ہوتی رہتی ہیں، یعنی سوئم کی اور دیگر جو معاملات ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے باقاعدہ ہمارے ملتان انتظامیہ نے اور اوپر سے پنجاب گورنمنٹ اور اس کے بعد پاکستان گورنمنٹ نے ایک پورا پلان وضع کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک ایس او پیز طے کیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ اسی ایس او پیز کے تحت پچھلا جو یوم علی کا پروگرام تھا جس میں 21 رمضان المبارک کو گزرا ہے، اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہی وہ پروگرام کیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی طریقے سے محرم الحرام بھی جو ہے وہ ایس او پیز کے مطابق گزارا جائے گا، اور اس کے لیے مکمل انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ آپ کتنے عرصے سے متعدد مجلس عمل کو لے کر چل رہے ہیں؟ جی، اور اس کے اندر کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں؟ جی، میں آپ سے عرض کرتا چلوں، میرا جو تعلق ہے وہ متحدہ میلاد کونسل جی متحدہ میلاد کونسل، اور یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ میلاد پاک کے حقوق کے تحفظ اور میلاد کے فروغ کے لیے بنایا گیا ہے۔ ٹھیک، اس کا صرف ایک ہی 1 پوائنٹ یعنی کہ اس کا مقصد ہے بنانے کا جی، اور اس میں اس وقت ملتان شہر کے 30 تنظیمات اس کا حصہ ہیں، اور یہ 1 ربیع الاول سے لے کر اور پورا مہینہ ربیع الاول کا جو ہے وہ تقریبات کا اہتمام کرتا ہے، اور بالخصوص جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس ہوتے ہیں 1 سے لے کر اور 12 ربیع الاول تک، یہ تنظیمات ان کا اہتمام کرتی ہیں، اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ہی یہ اتحاد جو ہے وہ بنایا گیا ہے جی۔ اور یہ اتحاد جو ہے 2016 میں مارز وجود میں آیا تھا۔ جی ہاں ناظرین، میں یہاں پر وضاحت کرتا چلوں کہ متحدہ میلاد کونسل کہ آپ چیئرمین ہیں محمد زاہد بلال قریشی۔ ایک چھوٹے سے وقفے پر چلتا ہوں لے کر آپ کو، اس امید پر کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ یوں ہی رہے گا۔ مولا یسلم وسلم دائما ابدن علی حبیبی کا خیر خلقی کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہران علی، اور میں لا رہا ہوں آپ کے لیے پروگرام حق کی بات مہران کے ساتھ۔ دیکھنا نہ بھولیے گا منڈے ٹو تھرسڈے اونلی آن این نیوز HD پر۔ کیا انصاف کی راہ بہت کٹھن ہے؟ کیا آپ انصاف چاہتے ہیں؟ تو آئیے ہمارے ساتھ، ہم دکھائیں گے آپ کو راستہ حق کا، سچ کا اور انصاف کا۔ کیا ہم اپنی ہی سوچ میں قید ہیں؟ تو ہم کریں گے آپ کو آزاد، اور لے کے چلیں گے ان کے پاس جو بات کرتے ہیں حق کی، سچ کی اور انصاف کی۔ کیا آپ کے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے؟ کیا آپ انصاف چاہتے ہیں؟ تو آئیے ہمارے ساتھ۔ پروگرام آپ کی بات کا اینکر میں ہوں فضاء اللہ چودھری۔ بات کریں گے ہم اس پروگرام میں عوام کے مسائل کی، بات کریں گے ہم اس پروگرام میں وزارات کی، ان درگاہوں کی
جو ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام کی ہیں۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے مذہب کے حوالے سے، ہم پہنچائیں گے عوام کے مسائل ایوانوں تک۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ان عقیدت مندوں سے، ان زائرین سے جو مختلف رات پہ جاتے ہیں، جو مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، وہاں سے کیا فیض ملتا ہے۔ بات کریں گے ہم زراعت کے شعبے سے منسلک افراد سے، بات کریں گے ہم ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے، بات کریں گے ہم صحت کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی جو چیز ہم ڈسکس کریں گے ان انڈسٹریز کے مسائل کی، بات کریں گے ہم جنوبی پنجاب کی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں این ٹیلی ویژن نیوز۔ میں ہوں آپ کی میزبان نمرہ اقبال۔ میں لا رہی ہوں آپ کے لیے پروگرام آدمزاد، جس میں ہم بات کریں گے ان افراد کے بارے میں جن کا کوئی وارث نہیں ہے، ان افراد کے بارے میں جو محنت کش ہے، ان افراد کے بارے میں جن کو زمانے نے ٹھکرا دیا۔ بات کریں گے ان ماؤں کے لگتے جگر کے بارے میں جنہوں نے نشے کی لت میں اپنے تمام تر ہمدرد کھو دیے۔ بات ہوگی ایسے مظلوموں کے بارے میں جنہیں زمانہ عزت نہیں دے سکا، کیونکہ آپ، ہم اور سب ہیں آدمزاد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹی سے وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے۔ جتنی دیر بھی آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے، آپ اپنے لبوں پر درود پاک جاری و ساری رکھیں۔ یقیناً یہ درود ہی ہے جو تمام زنگ کو دور کر کے آپ کے دل میں بھی اور آپ کے ذہن میں بھی نور بنا دیتا ہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلقی کلہم۔ زاہد بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے دادا جان نامور شخصیت اور ہمیشہ ان کا نام ملک پاکستان میں یاد رکھا جائے گا، کچھ ان کی یادیں اور کچھ ان کی باتیں ہمارے ساتھ آپ شیئر کرنا پسند فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دادا جی بابو اصغر علی قریشی، انہوں نے تحریک پاکستان کے بطور کارکن کاری ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ورکروں میں سے ان کی ٹیم میں شامل رہے ہیں۔ روہتک سے ہمارا بزرگوں کا تعلق تھا، ضلع روہتک سے، اور روہتک شہر سے ہمارا تعلق تھا جی۔ اور اس دور میں جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو گورنمنٹ کالج لاہور کو قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ خطبہ جو ان کے جو تاریخی کلمات تھے کہ یہ کالج میرا اسلحہ خانہ ہے، جو وہاں کے طلباء کو کہا، تو اس وقت میرے دادا جی اس میں موجود تھے۔ قرارداد پاکستان کا میں جہاں پیش کی گئی جو جلسہ ہوا اس میں میرے دادا جی موجود تھے، عینی شاہد تھے اس کے۔ اور اس کے بعد پھر جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ٹیمیں بنا کر مسلم لیگ کے اور پاکستان کی موٹیویشن کے لیے مختلف اضلاع میں مسلمانوں کے لیے بھیجتے تھے طلباء کے، تو اس میں بھی میرے دادا جی جو ہے ان کے بطور ٹیم جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے روہتک میں بھی ذمہ داریاں سنبھالیں
اس دور کے اندر جب تحریک چل رہی تھی پاکستان بنانے کے لیے، تو مسلمانوں کو معاشی حوالے سے بڑے مسائل درپیش تھے. وہاں پر کیونکہ کاروبار جو تھا، وہ تجارت جو تھی وہ ہندو بنیے کے ہاتھ میں تھی، اور ہندو بنیا جو ہے وہ مختلف طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو تنگ کرتا تھا، اور یہاں تک کہ ان کے غلے کو بند کر دیا کرتے تھے. تو اس وقت مسلم ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے روہتک کے اندر جو ہے وہ ایک غلے کا کاروبار شروع کیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو تحریک پاکستان چلانے والے لوگ ہیں، جو مسلم لیگی حضرات ہیں، ان کے خاندانوں کو جو ہے غلے کے مسائل جو ہے خوراک کے مسائل ان کے لیے نہ ہوں. اور اس دور میں انہوں نے مسلم ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک تجارتی سلسلہ شروع کیا تھا وہاں پر، اور مقصد یہی تھا کہ تحریک کو فروغ ملے. اور اسی طرح وہاں مسلم لیگ کی جو تنظیم تھی اس میں جنرل سیکرٹری رہے خصوصاً جو ہے جی کلیمز کے وہ حل کرنے کے لیے ان کی جو خدمات ہیں. پھر وہ مسلم لیگ کی تنظیم کو بھی یہاں پر وہ اس میں بھی عہدیدار رہے، اور اس کے بعد پھر وہ کیونکہ تاجر وہاں سے بھی چلے آ رہے تھے روہتک سے، تو یہاں پر بھی تاجران کی بھی انہوں نے رہنمائی کی، اور وہ غلہ منڈی کے مسلسل جو ہے وہ جو اس وقت غلہ منڈی موجود ہے، یہ 1974 میں وہاں شفٹ ہوئی تھی. تو اس نئی غلہ منڈی میں بھی وہ 12 سال تک صدر رہے اپنے مطلب وفات تک جو ہے. تو یعنی کہ 1996 میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو اس وقت تک جب تک وہ زندہ رہے، حیات رہے، تو وہ مسلم لیگ کی خدمت بھی کرتے رہے، اور بطور ورکر قائد اعظم. اور نظریہ پاکستان کے فروغ بیسکلی جو چیز ہے، میں وہ یہاں آپ کی وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے جو اپنے نوجوان نسل کو میسج دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان بیسکلی جو چیز ہے وہ ہے جس کی اس کی بنیاد تھی، وہ تھا نظریہ پاکستان. اور آج اس نظریہ پاکستان کے فروغ کی جو ضرورت ہے وہ بڑی اہم ہے ہمارے لیے. بے شک. کیونکہ دیکھیں پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر، اور کچھ لوگ آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ ایک اسلامک ریاست نہیں ہے، یہ سیکولر ریاست ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جتنی ہمیں اس کام پر ضرورت ہے کہ نظریہ پاکستان کے فروغ کے لیے ہم کام کریں، ہم اپنے نوجوان نسل کو اس نظریے کے بارے میں مکمل آگاہ کریں، ان قربانیوں کے بارے میں جو پاکستان بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس وقت دی. اور آپ شاہ صاحب اٹھا کر دیکھیں تاریخ، ماشاءاللہ آپ کے تو بزرگوں نے خود بڑی قربانیاں دی ہیں کہ بسیں جو ہیں بچوں اور عورتوں سے بھری بسیں جو پاکستان کے مطلب ہے جب بنانے کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی وہ آ رہے تھے تو ان کو بھری ہوئی بسوں کو جلا دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا، اور ایک اتنی بڑی مطلب ہے شہادتوں کا سلسلہ تھا. تو اسی حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ جناب ہمارے بزرگوں نے بھی اس میں تھوڑا بہت حصہ کیا ہے، اور اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو اون کرتے ہوئے پچھلے سال جو ہے وہ صدر پاکستان محترم جناب عارف علوی صاحب نے میرے دادا جی کو گولڈ میڈل عطا کیا، جو کہ چونکہ ان کا وصال ہو چکا تھا تو وہ میں وصول کر کے وہاں سے لایا ہوں جی، اور میں اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. یقیناً سامعین و حضرات، جب انسان کاوش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہم کوشش اور کاوش کرتے ہیں اپنے لیے. یہ ان لوگوں کی یادیں ہم لے کر بیٹھے ہیں اور باتیں لے کر بیٹھے ہیں، بڑی طویل ہیں، لیکن کیونکہ ٹاپک کچھ اور تھا، لیکن یہ یادیں ایسی ہیں کہ سہارے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. یہ بابو اصغر علی قریشی صاحب جو ہیں، اس لیے آج ان کا نام آ گیا کہ جب بھی پاکستان کے سفار کو دیکھا جائے گا تو آپ کا نام روشن، ہمیشہ روشنیوں کی طرح، اور روشن دیے جو روشن، ایک دیا روشن ہوتا ہے جو ہزاروں
چراغوں کو روشن کر دیتا ہے، خود تو گل ہو جاتا ہے لیکن بتا دیتا ہے کہ میرا کوئی مقصد تھا۔ یہ لوگ وہ ہیں بابو اصغر علی قریشی، جن کا نام ہے سر فہرست، کہ جنہوں نے فقط اپنے لیے زندگی نہیں گزاری بلکہ ان کا ویژن، ان کا دستور، قانون، یہی اسی پر انہوں نے زندگی گزاری کہ صرف اگر بقا ہے تو حق کا کہ بنا لا الہ الا اللہ، کہ فقط حضور کے امتی بن کر رہنا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر، اسوا پر زندگی گزارنی ہے۔ آئیے ایک چھوٹے سے وقفے پر چلتے ہیں، آپ کا اور میرا ساتھ یقین رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کی میزبان فرحانہ خان۔ ہم لیں گے جائزہ مہنگائی کا، ہم لیں گے جائزہ حکومت کی کارکردگی کا، ہم لیں گے جائزہ ایوانوں میں بیٹھے حکومتی نمائندوں کا، ہم لیں گے جائزہ تعلیمی اداروں کا، ہم لیں گے جائزہ پولیس کی کارکردگی کا، ہم لیں گے جائزہ ہر اس خبر کا جو پس پردہ ہو رہی ہے۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام جائزہ صرف این نیوز ایچ ڈی پر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اپنا ہوسٹ سید ارشاد گیلانی ایک بار پھر آپ سے مخاطب، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کو خوشیاں اور محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ آئیے پھر نئے سوال کے ساتھ چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں زاہد بلال قریشی صاحب سے، جو کہ متحدہ میلاد کونسل کے چیئرمین ہیں اور آج ہمارے پاس ملتان اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ آپ پرچم کشائی پاکستان زندہ باد ریلی آپ نکالتے ہیں، آپ کا اصل ویژن کیا ہے؟ جی اصل میں یہ پرچم کشائی کرنا یہ بھی ہمیں وراثت میں ملا ہے، ہمارے پاکستان بننے کے بعد سے لے کے اب تک ہمارے بزرگ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ آج اب میں کرتا ہوں اس حوالے سے۔
اور جہاں تک پاکستان زندہ باد ریلی کا تعلق ہے تو یہ جب ہم نے متحدہ میلاد کونسل بنایا تھا تو اس وقت سے، کیونکہ یہ پاکستان بھی اسلام کے نام پر قائم ریاست ہے اور ہمارا مقصد بھی جو ہے وہ میلاد پاک کا فروغ ہے، تو ہم اس لیے پاکستان کی ریاست کے لیے بھی زندہ قوموں کی طرح اپنے یوم آزادی کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے یہ پاکستان زندہ باد ریلی کرتے ہیں، اور اس کا ہمارا مقصد ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کا فروغ۔ کیا بات۔ اچھا، آپ دیکھیں ظاہر بھائی کہ اس وقت 14 اگست کے حوالے سے اگست رواں دواں ہے، ایسے کہہ لیں کہ ہمارے خون کی طرح ہمارے اندر رواں دواں ہے اور گشت کر رہا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ 14 اگست پر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے عیال کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح مناتے ہیں؟ جی، پہلے صبح جو ہے وہ 8 بجے ہماری پرچم کشائی ہوتی ہے، ٹھیک، اس کے بعد پھر جو ہے جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں، اور جو ہمارا جو قومی پرچم ہے، اور صبح ٹی وی پر جو پروگرام بچوں کے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، قومی ترانے اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ پھر، اور اس کے بعد پھر جو بزرگوں کے حوالے سے جو ہیں یادیں تازہ ہوتی ہیں کہ جناب یہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں اور اس طریقے سے یہ ہوا، اور اس کے بعد پھر جو ہماری پاکستان زندہ باد ریلی ہے اس کی تیاری کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس میں پورا گھر، پوری فیملی ہی انوالو ہوتی ہے اس تقریبات میں، اور ایسے گزرتا ہے جیسے کہ عید کا دن ہوتا ہے جی یہ۔ کیا بات۔ ہاں جی، لیکن اس مرتبہ کیونکہ یہ 5 محرم کو آ رہا ہے تو محرم الحرام کی وجہ سے ہم اس کو سادگی کے ساتھ انشاءاللہ محرم الحرام کے احترام میں اس کو سادگی کے ساتھ انشاءاللہ منائیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ فرمائیں آپ کہ محرم میں جو جلوس اور جو مجالس اور جو عزاداری کا سلسلہ ہوتا ہے جی، اس میں کیا کوئی مسائل بھی لوگوں کو ہوتے ہیں، مصائب بھی ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں آخر میں۔ جی، میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں سب سے پہلے جو مسائل اور مصائب ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو آرگنائزرز ہوتے ہیں، ان کو بے شمار مسائل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب سے یہ ہمارے ہاں دہشت گردی کا عنصر آیا ہے تو سیکورٹی تھریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے 1 ماہ پہلے ہی تمام انتظامیہ جو ہے، ادارے جو ہیں، جو ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں، وہ تمام بیچارے جو ہے اس کام میں، اس کی تیاری کے سلسلے میں لگ جاتے ہیں، اور جو آرگنائزرز ہوتے ہیں ان کو ضروریات ہوتی ہیں ان کی، یعنی کہ مطلب پیچ ورکس ہوتے ہیں اور پانی کے انتظامات ہیں اور لائٹس کے انتظامات ہیں، اور کیونکہ میں نے جیسا پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ ملتان کیونکہ مذہبی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل شہر ہے، اور اس میں جو تاریخی یہاں پر جو زیارتیں ہیں، تعزیے ہیں، وہ خصوصاً استاد کا اور شاگرد کا جو تعزیہ ہوتا ہے وہ مطلب ہے اتنی بڑی مطلب ہے وہ چیزیں ہیں کہ ان کو اٹھانے کے لیے اور پھر اس کے لیے پورا شہر کی صفائی، اور پھر پہلے یعنی عاشورہ کے دن وہاں ریت گرائی جاتی ہے، اٹھائی جاتی ہے، پھر یہ سارے مسائل ہیں، سیکورٹی کے مسائل ہیں، اور آپ کو میں یہ عرض کر دوں کہ پھر ان سیکورٹی کے مسائل اور کی وجہ سے جو شہریوں کو، اچھا ہمارے ہاں کیونکہ محرم الحرام جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ہی انتہائی عقیدت اور احترام کا مہینہ ہے، تو اس وجہ سے ہمارے ہاں جو اہل سنت کے زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ قبرستانوں میں 9 اور 10 محرم کو جاتے ہیں، اور اس حوالے سے جب کیونکہ 9 اور 10 محرم کے جلوسوں کی وجہ سے بہت سارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور بہت ساری چیزیں مطلب ہوتی ہیں، تو اس وقت ان کو اپنے بزرگوں کے جو ہے قبروں پہ جا کے مطلب ہے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، راستوں کے مسائل، فاتحہ کا موقع نہیں ملتا، اور پھر وہ جناب آتے ہیں تو پھر کئی جگہ پہ راستے، یعنی اس کے صبح اگر فجر کے بعد لوگ چلے بھی جائیں تو واپسی ہوتی ہے تو راستے بند ہوتے ہیں، بہت جگہ پر بیریئرز لگے ہوتے ہیں، اور اسی طرح پھر 10 محرم گزرنے کے بعد جو روڈوں کے اوپر جو ہے ریت پڑے ہوتے ہیں وہ پھر تاجران کے لیے خصوصاً بڑا مسائل ہوتے ہیں ان سے، اور اسی طرح جو ہے نا جی اسپیکر کی وجہ سے جو آج کل آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ نے سخت پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ جلوسوں میں اور جلسوں میں اس کا استعمال عام ہوتا ہے، مجالس میں ان کا استعمال عام ہوتا ہے، اور اس وقت جو میں آپ سے عرض کروں کہ پورے پاکستان کے اندر ایک بڑی اہم چیز جو ہمیں درپیش ہے اس وقت پاکستان کو، وہ ہے کہ کچھ عرصے سے یہاں پر گستاخیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، تو جو ہے نا جی کچھ ہمارے صحابہ
کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کچھ ہمارے اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کچھ ہمارے امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اور وہ ہوتا یوں ہے کہ مجلس کا آرگنائزر کسی بھی ایک ایسے جو ہے مجلس پڑھنے والے کو بلا لیتا ہے جو وہاں پہ آ کے کوئی اس طرح کی واہیات گفتگو کر کے چلا جاتا ہے جو کہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. تو وہ اس طرح کا، اور اس سے جو ہے نا جی شہریوں کی اور مسلمانوں کی جو ہے وہ انتہائی دل آزاری ہوتی ہے، اور اس سے اشتعال بننے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس سے ملک کے اندر جو ہے جی وہ کسی طرح کے بھی تھریٹس پیدا ہونے کے خدشات ہوتے ہیں. تو یہ بہت سارے مسائل جو ہیں نا جی وہ ہمیں اس طرح کے اس عاشور کے حوالے سے اور اس میں محرم الحرام کے حوالے سے درپیش ہوتے ہیں. اور وہ الحمدللہ انتظامیہ اور مطلب ہے پیس کمیٹی اور ہمارے جو آرگنائزرز ہیں وہ مل کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ محمد زاہد بلال قریشی صاحب کا کہ آپ میرے ملتان اسٹوڈیو میں تشریف لے کر آئے. آپ کا بہت بے حد شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ، اور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یوں ہی آپ کو اور آپ کے متحدہ اور بلکہ ہم سب کی متحدہ میلاد کونسل کو اللہ رب العالمین پھلتا پھولتا رکھے. آمین. اور دوسری بات آپ نے کہی وسائل اور مصائب کے حوالے سے، یقیناً بلال بھائی ہم سب ایک ہیں، اور اگر کسی ایک کی وجہ سے کوئی ملک میں انارکی پھیلتی ہے یا دہشت گردی کا معاملہ بنتا ہے تو یقیناً انتظامیہ کو ہائی الرٹ ہونا چاہیے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ہم محرم احترام سے منائیں گے، اخلاق سے منائیں گے، محبت سے منائیں گے اور بھائی چارے سے منائیں گے، اور انشاءاللہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ان دعاؤں کے ساتھ کہ آپ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.